بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کئی ملکوں نے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یورپین یونین نے دی جوابی پابندیوں کی دھمکی۔ نارتھ کوریا کے وزیر خارجہ نے تہران میں کی حسن روحانی اور جواد ظریف سے ملاقات، کہا ٹرمپ کا فیصلہ عالمی سمجھوتوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایران میں بے چینی کے درمیان پارلیمنٹ نے وزیر لیبر کو برطرف کر دیا۔ جواد ظریف نے کہا تیل کے ایکسپورٹس پر پابندی ناممکن ہے۔ کینیڈا سعودی عرب کے ساتھ تناؤ دور کرنے کے لیے یو اے ای اور برطانیہ سے مدد لے گا۔ امریکہ نے کہا بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں۔ سعودی عرب نے صورتحال کے لیے کینیڈا کی وزیر خارجہ کو ذمہ دار ٹھہرایا، شہریوں کو علاج کے لیے جانے سے روک دیا۔ جنگ کے بعد سیریا کی فوجی طاقت بڑھی ہے، اسرائیل نے کیا اقرار۔ سیز فائر بات چیت کے لیے حماس کا ڈیلیگیشن قاہرہ پہنچا، کہا نیوی اڈے پر جھڑپ غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ کروناندھی کو لاکھوں لوگوں نے دی آخری ودائی، مدراس ہائی کورٹ کے حکم پر مرینا بیچ پر دفن کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران پر امریکی پابندیوں کی۔ ایران کے صدر حسن روحانی اور وزیر خارجہ حسن روحانی سے تہران میں نارتھ کوریا کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات اس بات کی علامت ہے کہ ایران اور نارتھ کوریا اور بعض ملک امریکی پابندیوں کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات محض اتفاق نہیں ہو سکتی۔ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ یہ بات جان لے کہ ہر جگہ اس کے دوست موجود ہیں۔ جواد ظریف نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ دنیا امریکہ کی منمانی سے تنگ آ چکی ہے اور دنیا ٹویٹر پر آرڈرز پر عمل نہیں کرے گی۔ جواد ظریف نے کہا کہ یورپی یونین، رشیا، چائنا اور کئی دوسرے ملک ہمارے تجارتی پارٹنرز ہیں۔ منگل کو ٹویٹر پر لکھتے ہوئے ٹرمپ نے کہا تھا کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ بزنس کرے گا وہ امریکہ کے ساتھ بزنس نہیں کر سکے گا۔ یورپی ملکوں نے اشارہ دیا ہے کہ وہ امریکہ کی پابندیوں کے خلاف ہیں۔ یورپین یونین کی خارجہ پالیسی چیف فیڈریکا موگیرینی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کمپنیاں امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ بزنس کریں۔ رشیا کی وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ وہ ایران پر پھر سے پابندیاں لگائے جانے سے خوش نہیں ہیں اور وہ 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ چائنا نے بھی کہا کہ وہ امریکی پابندیوں پر عمل نہیں کرے گا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکیوں نے یہ صحیح فیصلہ نہیں کیا ہے۔ بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے برطانیہ کے وزیر ایلسٹر برٹ نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل نہ صرف مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کے لیے بلکہ دنیا کی سیکیورٹی کے لیے اہم ہے۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے بھی کہا کہ ان کا ملک ایران پر امریکی پابندیوں کے سلسلے میں امریکہ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا بلکہ اپنے مفادات کے مطابق کام کرے گا۔ جن ملکوں نے ایران کے خلاف امریکہ کی پابندیوں پر خوشی ظاہر کی ہے وہ سعودی عرب اور اسرائیل ہیں۔ نارتھ کوریا کے وزیر خارجہ نے ایران پر پابندیوں کو غلط قدم قرار دیا۔ ایران کے صدر حسن روحانی سے ملاقات کرتے ہوئے نارتھ کوریا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلنے اور پابندیاں لگانے کا ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ غلط اور عالمی سمجھوتوں کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر خارجہ ری یونگ ہک نے کہا کہ ایران اور نارتھ کوریا کے بیچ دوستانہ تعلقات ہیں اور کئی علاقائی اور عالمی مسائل پر ان کے خیالات ایک جیسے ہیں۔ حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ حالیہ برسوں میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے دنیا کی نظر میں ناقابل بھروسہ بن گیا ہے، جو اپنے کسی بھی وعدے پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ موجودہ حالات میں دوست ملکوں کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہیے۔ روحانی نے کہا کہ وہ نارتھ کوریا اور پوری دنیا کے ساتھ تمام محاذوں پر تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ امریکہ کی طرف سے یک طرفہ پابندیوں کے خلاف ہے اور ایران کے ساتھ چائنا کا تجارتی تعاون واجبی، شفاف، کھلا اور جائز ہے اور یہ تعاون یو این سیکیورٹی کونسل کی کسی بھی قرارداد کی خلاف ورزی نہیں ہے۔
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ تیل کے ایکسپورٹس کو روک نہیں سکے گا۔ جواد ظریف نے ایران کے ایک اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ ایرانی تیل پر پابندیاں لگانا چاہتا ہے تو اسے اپنے ذہن میں اس قدم کے نتیجوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ ایسا نہیں سوچ سکتا کہ ایران تیل ایکسپورٹ نہیں کرے گا اور دوسرے کریں گے۔ جواد ظریف نے کہا کہ ایران کے آئل ایکسپورٹ کو دبانا ممکن نہیں ہے۔ سیریا کی حکومت نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے ایران پر پابندیوں کی وجہ امریکہ کا غرور اور تکبر ہے۔ وزارت خارجہ کے حوالے سے سانا نیوز ایجنسی نے یہ بات کہی۔ ترکی اور جاپان نے بھی ایران کے ساتھ بزنس جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف فیڈریکا موگیرینی کی ایک مددگار نے کہا کہ اگر یورپی کمپنیاں امریکی پابندیوں پر عمل کریں گی تو اس کے جواب میں یورپین یونین ان کمپنیوں پر پابندیاں لگائے گی۔ امریکی عہدیداروں کا ڈر ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں لگائے جانے کے بعد امریکہ پر سائبر حملے ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں امریکی عہدیداروں نے چوکسی اختیار کی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ نے ملک کے وزیر لیبر کو برطرف کر دیا ہے۔ ایران میں حالیہ دنوں میں حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور قیمتوں میں اضافے کے خلاف یہ مظاہرے کیے گئے۔ ایران کی حکومت نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ اور بیرونی طاقتیں حکومت کے خلاف مظاہروں کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے 129 ارکان نے وزیر لیبر علی رجائی کو ہٹانے کے حق میں ووٹ دیا۔ بات کرتے ہیں سعودی عرب کینیڈا تناؤ کی۔ کینیڈا نے سعودی عرب کے ساتھ تناؤ کو دور کرنے کے لیے UAE اور برطانیہ کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب میں خاتون کارکنوں کو رہا کرنے کے مطالبے پر یہ تناؤ پیدا ہوا ہے۔ سعودی حکومت نے کینیڈا کے اس مطالبے کو اپنے اندرونی معاملات میں دخل اندازی قرار دیا اور کینیڈا کے سفیر کو واپس چلے جانے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ سعودی حکومت نے کینیڈا کے خلاف کئی فیصلے کیے۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے کینیڈا کے اعلیٰ عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے UAE کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ اس صورتحال میں خطے کے دوستوں اور اتحادیوں کی مدد حاصل کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں جلد سے جلد کارروائی کی جائے گی۔ ایک اور عہدیدار نے نیوز ایجنسی رائٹر کو بتایا کہ کینیڈا برطانیہ سے بھی مدد حاصل کرے گا۔ برطانیہ کی حکومت نے کینیڈا اور سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں۔ سعودی عہدیداروں نے اس صورتحال کے لیے کینیڈا کی وزیر خارجہ کرسٹینا فری لینڈ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ سعودی عرب نے اپنے شہریوں پر کینیڈا میں علاج کرانے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA نے یہ بات بتائی۔ اس سے پہلے سعودی عرب نے کینیڈا میں پڑھنے والے سعودی عرب کے سٹوڈنٹس کی اسکالرشپ بھی روک دی تھی اور کاروباری تعلقات بھی ختم کر دیے تھے۔ اس دوران امریکہ نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کو بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان ہیتر نوریٹ نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے سعودی عرب سے یہ مسئلہ رجوع کیا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے کہا کہ امریکہ دوسرے ملکوں کی آزادی کا احترام کرتا ہے۔ سعودی عرب میں حالیہ عرصے میں عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی بعض کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سمر بداوی بھی شامل ہے۔ وہ سعودی عرب کے مشہور انسانی حقوق کارکن ریف بداوی کی بہن ہیں۔ ریف بداوی کو اسلام کی توہین کے الزام میں جیل کی سزا دی گئی ہے۔ سعودی عرب نے اپنے 15,000 اسٹوڈنٹ سے کہا ہے کہ وہ کینیڈا چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ ٹورنٹو کے لیے سعودی ایئر لائنز کی فلائٹس کو بھی روک دیا گیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان ہیتر نوریٹ نے کہا کہ کینیڈا کی حکومت اس مسئلے سے بہتر طور پر نمٹ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بعض باتوں پر یا بعض معاملات میں ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ نجی طور پر بات کرنی چاہیے۔ سعودی کابینٹ کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی پر کینیڈا پر تنقید کی گئی۔ سعودی کابینٹ نے ایک بیان میں کہا کہ کینیڈا کی حکومت نے جو پالیسی اختیار کی ہے وہ صحیح معلومات کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جارڈن، بحرین، ایجپٹ اور GCC نے سعودی عرب کے کینیڈا کے بارے میں فیصلوں کی تائید کی ہے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے واٹس ایپ نے انڈیا میں 5 سے زیادہ میسیجز فارورڈ کرنے پر پابندی لگا دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے، میں ہوں شجی اللہ فراست۔ اس خبر نامے میں ہم آپ کے لاتے دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔
کئی ملکوں نے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. یورپین یونین نے دی جوابی پابندیوں کی دھمکی. نارتھ کوریا کے وزیر خارجہ نے تہران میں کی حسن روحانی اور جواد ظریف سے ملاقات. کہا ٹرمپ کا فیصلہ عالمی سمجھوتوں کی خلاف ورزی ہے. ایران میں بے چینی کے درمیان پارلیمنٹ نے وزیر لیبر کو برطرف کر دیا. جواد ظریف نے کہا تیل کے ایکسپورٹس پر پابندی ناممکن ہے. کینیڈا سعودی عرب کے ساتھ تناؤ دور کرنے کے لیے یو اے ای اور برطانیہ سے مدد لے گا. امریکہ نے کہا بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں. سعودی عرب نے صورتحال کے لیے کینیڈا کی وزیر خارجہ کو ذمہ دار ٹھہرایا. شہریوں کو علاج کے لیے جانے سے روک دیا. جنگ کے بعد سیریا کی فوجی طاقت بڑھی ہے. اسرائیل نے کیا اقرار. سیز فائر بات چیت کے لیے حماس کا ڈیلیگیشن قاہرہ پہنچا. کہا نیوی اڈے پر جھڑپ غلط فہمی کا نتیجہ تھی. کروناندھی کو لاکھوں لوگوں نے دی آخری ودائی. مدراس ہائی کورٹ کے حکم پر مرینا بیچ پر دفن کیا گیا. بلٹن کے اس حصے کی شروعات میں پہلے دیکھتے ہیں کروناندھی کی آخری رسومات کی خبر. ڈی ایم کے لیڈر کروناندھی کی آخری رسومات پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی. 94 سالہ لیڈر کو چنائی کے مشہور مرینا بیچ پر دفن کیا گیا جہاں سابق چیف منسٹر اور کروناندھی کے استاد انا دورئی کی بھی قبر ہے. ارتھی جلوس شام 4 بجے راجا جی ہال سے شروع ہوا. پولیس نے ہجوم سے نمٹنے کے لیے کافی انتظامات کیے تھے لیکن اس کے باوجود پولیس کو ہجوم سے نمٹنے میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. ڈی ایم کے لاکھوں حامی راجا جی ہال پر امٹ پڑے. پولیس کو لاٹھی چارج بھی کرنا پڑا اور بھگدڑ بھی ہوئی. اس سے پہلے صبح مدراس ہائی کورٹ نے ڈی ایم کے لیڈر کو مرینا بیچ پر دفن کرنے کی اجازت دی. اس معاملے پر ایک تنازع پیدا ہو گیا تھا. تمل ناڈو کی حکومت نے مرینا بیچ پر کروناندھی کے لیے جگہ دینے سے انکار کر دیا تھا جس پر ڈی ایم کے نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. کروناندھی کے بیٹے اسٹالن مدراس ہائی کورٹ کا فیصلہ سننے کے بعد رو پڑے. مرکزی حکومت نے کروناندھی کے اعزاز میں ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا تھا. چہارشنبے کو تمام سرکاری عمارتوں پر قومی جھنڈے آدھی بلندی پر لہرائے گئے اور کوئی سرکاری انٹرٹینمنٹ پروگرام نہیں ہوا. ڈی ایم کے سرپرست اور تمل ناڈو کے سابق چیف منسٹر کروناندھی کا منگل کو انتقال ہوا تھا. ان کی عمر 94 سال تھی. کروناندھی نے ایک اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے اپنی زندگی شروع کی تھی لیکن انہوں نے تمل ناڈو کی قسمت لکھی تھی. وہ 13 مرتبہ ایم ایل اے اور 5 بار چیف منسٹر رہے اور انہوں نے قومی سطح پر بھی بعض وقت اہم رول ادا کیا. وزیر اعظم نریندر مودی، صدر کانگریس راہل گاندھی، ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی، سماج وادی پارٹی لیڈر اکھلیش یادو اور کئی دوسرے نیشنل لیڈرز نے کروناندھی کا آخری دیدار کیا. ارتھی جلوس میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا. اس سے پہلے راجا جی ہال میں بھگدڑ مچ گئی جہاں کئی لوگ جمع ہوئے تھے. بھگدڑ میں 2 لوگ ہلاک ہوئے اور 30 زخمی ہوئے. کروناندھی کی میت کو عوامی دیدار کے لیے راجا جی ہال میں رکھا گیا تھا. دن کے تقریباً 11:15 بجے بھگدڑ کا واقعہ پیش آیا. کروناندھی کی آخری رسومات کے موقع پر انسانی ستاروں کا سمندر دیکھا گیا. کئی لوگ جذباتی ہو گئے. ان کی میت کو قومی جھنڈے میں لپٹا گیا تھا. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں کروناندھی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور کارروائی ملتوی کر دی گئی. ممبئی کے قریب بھارت پیٹرولیم پلانٹ پر بھیانک آگ لگنے سے کم 43 لوگ زخمی ہوئے. اسے لیول 3 کی آگ قرار دیا گیا. زخمیوں کو چیمبور کے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا. کمپنی نے بتایا کہ کافی جدوجہد کے بعد آگ بجھائی گئی اور پلانٹ کے 23 ورکرز کو بچایا گیا. ہندوستان میں واٹس ایپ نے صرف 5 چیٹس پر فارورڈ میسیجز کو محدود کرنے پر عمل شروع کر دیا ہے. ہندوستان میں حالیہ واقعات کے لیے سوشل میڈیا خاص طور پر واٹس ایپ پر پھیلائی جانے والی افواہوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا. اس سلسلے میں انڈیا کی حکومت نے واٹس ایپ کمپنی کو ضروری کارروائی کرنے کی ہدایت دی تھی اور کہا تھا کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو موب لنچنگ جیسے واقعات کے لیے واٹس ایپ انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. واٹس ایپ نے اس کے بعد کہا تھا کہ وہ ہندوستان میں میسیج فارورڈ کرنے کے لیے 5 چیٹس کی حد مقرر کرے گا. کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ اس فیصلے پر عمل شروع ہو گیا ہے.
ایک بار پھر کچھ اور انٹرنیشنل نیوز۔ حماس نے کہا کہ غزہ میں ایک نیوی اڈے پر اسرائیلی سپاہیوں کے ساتھ خوفناک جھڑپ ہوئی جو غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ اس جھڑپ میں حماس کے 2 فائٹرز جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ جھڑپ ایک ایس وقت ہوئی جب ایجپٹ کی کوششوں سے حماس اور اسرائیل کے بیچ سیز فائر کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ حماس نے کہا کہ نیوی اڈے پر حماس عہدیداروں کے لیے ایک فوجی مظاہرے کا اہتمام کیا گیا تھا جسے اسرائیلی سپاہیوں نے یہ سمجھا کہ فائرنگ کی جا رہی اور اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اسرائیلی فوج نے ٹینک سے جوابی کارروائی کی۔ اس دوران حماس کا ایک ڈیلیگیشن سیز فائر کے سلسلے میں بات چیت کے لیے قاہرہ پہنچا۔ مسجد اقصی میں یہودی آباد کاروں کی طرف سے ہلہ بولنے اور بے حرمتی کرنے کے واقعات ایک معمول بنتے جا رہے ہیں۔ القدس اسٹڈی سینٹر نے بعض فیگرز جاری کیے جن کے مطابق جولائی کے مہینے میں 5000 یہودی آباد کاروں، اسرائیلی فوجیوں، پولیس والوں اور دوسروں نے قبلہ اول میں گھس کر مقدس مقام کی بے حرمتی کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل القدس میں فلسطینیوں کے کئی گھروں کو گرانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں العیسویہ ٹاؤن کے لوگوں کو نوٹس جاری کی گئی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے یہ بات مانی ہے کہ سیریا کی زمینی فوجیں اس کی سرحد کے قریب جمع ہیں اور سپاہیوں کی تعداد 2011 میں جنگ شروع ہونے سے پہلے کی سطح کے برابر ہے بلکہ بڑھ کے ہے۔ حالیہ عرصے میں سیریا کی فوج اور اتحادیوں نے بیرونی مدد رکھنے والے گروپس کو شکست دی ہے اور گولان پہاڑیوں کے قریب کئی علاقوں پر اپنا قبضہ بحال کر لیا ہے۔ ایویگو لیبرمان نے کہا کہ سیریا کی حکومت نہ صرف سرحدی علاقوں کو دوبارہ حاصل کر چکی ہے بلکہ اپنی فوجی طاقت بھی بڑھائی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ امریکی اتحاد کی طرف سے سیریا میں اپنے آپریشنز میں کئی سویلینز کی ہلاکت کا اقرار محض ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ ایمنسٹی نے کہا کہ امریکہ کو فوری سیریا میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی تحقیقات کرانی چاہیے۔ یمن میں سعودی اتحاد کے تازہ حملوں میں 7 سویلینز ہلاک ہو گئے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ المسیرہ ٹیلی ویژن چینل نے یہ بات بتائی۔ یہ حملہ عمران صوبے میں کیا گیا۔ اس دوران الحوثی شارپ شوٹرز نے جیزان میں سعودی عرب کی تائید رکھنے والے 5 فائٹرز کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ امریکہ میں نومبر میں ہونے والے مڈ ٹرم پولز میں عورتوں کی ریکارڈ تعداد گورنرز اور ہاؤس کی سیٹوں کے لیے مقابلہ کرے گی۔ بی بی سی نے بتایا کہ منگل کو 4 ریاستوں کی پرائمری مرحلے کے بعد گورنر کے عہدے کے لیے 11 عورتیں میدان میں ہیں۔ اس کے علاوہ کم سے کم 173 عورتیں ہاؤس کی دوڑ میں شامل ہیں۔ برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے نے برقعے کے تعلق سے توہین بھرے ریمارکس کے لیے سابق وزیر خارجہ بورس جانسن پر تنقید کی۔ بورس جانسن نے برقع پہننے والی عورتوں کا کمپیریزن بینک میں ڈکیتی کرنے والوں اور لیٹر باکس سے کیا تھا۔ انہوں نے اخبار ٹیلی گراف میں اپنا ہفتے وار کالم لکھتے ہوئے یہ کمپیریزن کیا تھا، حالانکہ انہوں نے برقعے پر پابندی کے ڈنمارک کے قانون پر تنقید کی تھی۔ تھریسا مے نے کہا کہ بورس جانسن نے جو زبان استعمال کی ہے وہ دل آزار ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ مستقبل میں بورس جانسن پارٹی میں تھریسا مے کی قیادت کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ برطانیہ کی سابق وزیر خارجہ اور کنزرویٹو پارٹی کی چیئرمین سعیدہ وارثی نے کہا کہ مسلم عورتیں سیاسی جماعتوں کے لیے فٹ بال نہیں بننی چاہیے۔ سعودی عرب میں حج 2018 کے لیے تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ حج کے دوران اللہ کے مہمانوں کو سہولت پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ اس دوران مکہ جانے والے راستوں پر تلاشی آپریشن سخت کر دیا گیا۔ عہدیداروں نے غیر قانونی طور پر حج ادا کرنے والوں کو وارننگ دی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کئی ملکوں نے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یورپین یونین نے دی جوابی پابندیوں کی دھمکی۔ نارتھ کوریا کے وزیر خارجہ نے تہران میں کی حسن روحانی اور جواد ظریف سے ملاقات۔ کہا ٹرمپ کا فیصلہ عالمی سمجھوتوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایران میں بے چینی کے درمیان پارلیمنٹ نے وزیر لیبر کو برطرف کر دیا۔ جواد ظریف نے کہا تیل کے ایکسپورٹس پر پابندی ناممکن ہے۔ کینیڈا سعودی عرب کے ساتھ تناؤ دور کرنے کے لیے یو اے ای اور برطانیہ سے مدد لے گا۔ امریکہ نے کہا بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں۔ سعودی عرب نے صورتحال کے لیے کینیڈا کی وزیر خارجہ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ شہریوں کو علاج کے لیے جانے سے روک دیا۔ جنگ کے بعد سیریا کی فوجی طاقت بڑھی ہے، اسرائیل نے کیا اقرار۔
सीज फायर बातचीत के लिए हमास का डेलीगेशन काहिरा पहुंचा, कहा नेवी अड्डे पर झड़प गलत फहमी का नतीजा थी। करुणानिधि को लाखों लोगों ने दी आखिरी विदाई, मद्रास हाईकोर्ट के हुक्म पर मरीना बीच पर दफन किया गया। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।